مسلمانوں کی تاریخ اور عقائد سے ہٹ کر اگر جغرافیائی حدود اور دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہر قابل فہم انسان اس بات پر یقین کر لے گا کہ بھارت کی تباہی لازم ہے۔ بھارت کی تباہی کا یہ سفر زیادہ دور بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ملک ہوگا جو بھارت کی تباہی کی وجہ بنے گا یا اس کی وجہ سے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت بھارت کے خلاف اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر سب سے توانا آواز چین کی ہے۔ بھارت کا کوئی پڑوسی ملک اس وقت بھارت کے ساتھ نہیں۔ بھارت جو کچھ کرتا تھا وہ امریکہ کی ایما پر کرتا رہا۔ افغانستان میں عبرتناک شکست سے دوچار امریکہ نے بھارت کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کی مدد سے وہ افغانستان سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ چین جیسی طاقتور فوج سے امریکہ اس وقت بالکل الجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ امریکہ بھی اندرونی طور پر کئی مسائل کا شکار ہے۔ امریکہ نے مودی کو آگے تو لگا لیا لیکن خود پیچھے سے بھاگ گیا۔ رہی صحیح کسر کرونا کی وبا نے پوری کر دی۔ کشمیریوں کو گھروں میں نظر بند کرنے والے مودی نے ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو انڈیا کی لڑکھڑاتی معیشت منہ کے بل گر گئی، جس کے بعد لاک ڈاؤن ختم کرنا پڑا۔ بھارت میں اس وقت کرونا کے کیسز لاکھوں میں ہیں اور اموات کی تعداد بھی بے پناہ ہے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن سے 140 ملین سے زیادہ افراد بے روزگار ہو گئے۔ بھارت کو چین کے ہاتھوں لداخ میں ذلت کا سامنا ہے۔ اس ذلت کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے مودی نے ٹک ٹاک سمیت کئی چینی اپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی۔ لداخ میں چینی فوج کی نقل و حرکت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین لداخ میں تمام جنگی حکمت عملیوں کا استعمال کر رہا ہے اور اس وقت بلند چوٹیوں پر چین پہنچ چکا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھارت کے کئی فوجیوں نے حسب معمول چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ بھارت کے پاس فوج تو ہے ہی نہیں، بس ایک ملیشیا کا ٹولہ ہے جو صرف نہتے کشمیریوں پر ظلم کر سکتا ہے۔ کسی اچھی فوج سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات کہاں۔ کرپشن سے بھری بھارت فوج کے پاس جو اسلحہ ہے وہ لڑنے کے نہیں بلکہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے۔ کشیدگی میں اضافہ دیکھ کر بھارت نے روس سے اسلحہ خریدنا چاہا لیکن روس نے بھی سفید جھنڈی دکھا دی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ بھارت اور چین کی دو طرفہ تجارت کا حجم لگ بھگ 100 ارب ڈالر ہے۔ بھارت کی حالت یہ ہے کہ ہولی کے رنگ، دیوالی کے پٹاخے اور مندروں میں رکھی مورتیاں بھی بھارت کو چین سے منگوانی پڑتی ہیں۔ بھارت کے حق میں دنیا کا کوئی ایک ملک بھی بولنے کو تیار نہیں۔ لداخ میں بڑھتی کشیدگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنگ لداخ تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر چین کو کوئی چیز اس جنگ سے روکے ہوئے ہے تو وہ صرف تجارتی فوائد ہیں، جن کے خلاف مودی جی کی عقل مند ٹیم نے مہم چلا دی ہے۔ چین کا تجارتی مفاد اگر بھارت سے ختم ہو جائے گا تو پھر چین ایک ہی بات سوچے گا، نہ ہوسی ڈھولا نہ رہسی رولا۔ دوسری جانب پاکستان کی جدید میزائل ٹیکنالوجی بھارت کو صرف 1 منٹ میں تباہ کر سکتی ہے، اور اس جدید ٹیکنالوجی سے بھارت کو نہ تو میجر اجے دیوگن بچا سکتے ہیں، نہ کیپٹن سنی دیول اور نہ ہی کرنل امیتابھ بچن۔ اب وقت دور نہیں کہ جب چین کے ساتھ بھارت کی جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور تمام ممالک ایک طرف اور بھارت دوسری طرف ہوگا۔ دنیا کے نقشے سے مٹنا اب بھارت کا نصیب بن چکا ہے۔